بڑے عالم دین کو بلائیں گے اور اختتام قرآن کا پروگرام ہوگا. انشاءاللہ سارے حضرات اس میں شرکت کریں اور جو مہمان آئیں گے ان کی کوئی خدمت بھی کریں گے، کھانا شانا کھلائیں گے. تو اس سلسلے میں سارے حضرات تعاون کریں اور اس پروگرام کو، ہماری مسجد میں ویسے ہی پروگرام نہیں ہوتے ہیں، اکثر مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ ختم نبوت کا پروگرام ہے، عظمت قرآن کا پروگرام ہے، عظمت صحابہ کا پروگرام ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی دعوت ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ سب رمضان میں ایک پروگرام کرتے ہوئے زبردستی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ چند صورتیں رہ گئی ہیں، تو آپ سب حضرات نے اس کے لیے تیار رہنے، شرکت کی کرنی ہے. صبح کے ٹائم تو نہیں ہوگا پروگرام، کیونکہ فجر میں تو سارے لوگ نہیں آ سکتے، مغرب میں یا عشاء میں رکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ آپ حضرات کو ایک بات بتانی تھی، آپ کے ذہن میں ہو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. سورت کا نام سورت بینہ ہے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل کے طور پر اللہ پاک نے پیش فرمایا کہ آپ ساری دنیا کے لیے ایک معجزہ ہے، ایک دلیل ہے. فرمایا کہ کافر اور مشرکین باز نہیں آئیں گے کفر سے یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی واضح نشانی نہ آ جائے. لم یکن الذین کفروا، نہیں باز آئیں گے کافر من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکین منفکین باز نہیں آئیں گے حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی کھلی دلیل نہ آ جائے. تو کھلی دلیل کے طور پہ اللہ پاک نے رسول من اللہ، وہ میرا رسول ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ہیں. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، وہ ان کے سامنے پاکیزہ صحیفے پڑھتا ہے. پاکیزہ صحیفوں سے قرآن پاک مراد ہے. تو جب بھی کوئی انسان کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے لیے نمونے کی ضرورت ہوتی ہے. سامنے کوئی مثلا آپ ایک آدمی اس نے نماز نہیں سیکھی، تو جب وہ سیکھے گا تو سامنے کسی کو دیکھے گا، اس کے سامنے کوئی نمونہ ہوگا. اس لیے کہتے ہیں کہ بزرگان دین اور علماء کے ساتھ رہو تاکہ تم سیکھتے رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ نے سے پھر تابعین نے سیکھا، تابعین سے پھر تبع تابعین نے سیکھا، اور یہ سلسلہ سیکھتے سکھاتے چلا آ رہا ہے. ایک آدمی اگر خود ہی ایک کام شروع کر دے، اس کے سامنے کوئی نمونہ نہ ہو تو وہ غلطی کرے گا. تو یہ نمونے کے طور پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کو پیش کیا. اور اللہ پاک فرماتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اس کو دیکھ دیکھ کے اس پہ عمل کرو. بغیر دیکھے انسان جلدی نہیں سیکھتا. سیکھتا تب ہے کہ جب کسی انسان کو وہ عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہے. تو فرمایا کہ یہ کافر، یہ مشرک اور یہ اہل کتاب
یہ باز نہیں آئے گی یہاں تک کہ ان کے سامنے کوئی نمونہ نہ آ جائے، حتیٰ تأتیہم البینہ۔ نمونہ دلیل کو بھی کہتے ہیں اور معجزے کو بھی کہتے ہیں۔ تو دلیل کے طور پہ اور معجزے کے طور پہ اللہ پاک نے فرمایا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ان پر پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہندوستان میں ایک شخص گزرا ہے، ٹیگوری اس کا نام تھا، اس نے یہ برہموں کا مذہب بنایا ہے۔ جو ان کے برہم ہیں نا، وہ مختلف ان کے ہیں، کوئی جھوٹ ہے، کوئی برہم ہے، کوئی کیا ہے، تو ان کا مذہب انہوں نے بنایا، ٹیگوری نام تھا اس کا۔ تو اس سے مولانا سید سلمان نبی رحمت اللہ علیہ نے ایک دن پوچھا کہ باتیں تو تم نے بہت اچھی جمع کی ہے لیکن آگے چلی نہیں ہے، تمہارا مذہب آگے چلا نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے مذہب کی باتیں تو اچھی ہیں لیکن نمونہ کوئی نہیں کہ اس کو لوگ دیکھ کے اور آگے سیکھیں۔ تو نمونہ نہ ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں ہمارا وہ جو اچھی باتیں تھی آگے نہیں چلی۔ تو نمونہ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو بھیجا، نبی سے صحابہ نے سیکھا، اور صحابہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں جو کہ قاریوں کے جو قاری صحابہ تھے، اور انہوں نماز بھی پڑھاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں میں یہ سورت سکھاؤں، سورت بینہ میں تمہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ میرا نام لے کے اللہ نے فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ رونے لگے، اللہ یہاں پہ تو اتنے بڑے قاری تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سورت ان کو پڑھاؤ سکھاؤ۔ مختلف صحابہ کے مختلف وہ قاری تھے سب سے بڑے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے مفسر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے قاضی تھے، جہاں فیصلہ کسی جھگڑے کا فیصلہ نہیں ہوتا تھا تو حضرت علی کرتے تھے، اتنے بڑے قاضی تھے۔ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، آپ خطبے میں سنتے تھے وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، سب سے بڑے قاضی کون تھے؟ حضرت علی۔ اور سب سے بڑے حیا والے کون تھے؟ حضرت عثمان تھے۔ اور اللہ کے حکم کے بارے میں سب سے زیادہ سخت وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کہ اللہ کی بات آئی اب ایک انچ انگلی تک نہیں ہونا، نہ پھر سکتا اس پہ چلنا ہے۔ اور سب سے زیادہ رحم دل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مختلف صحابہ کے مختلف صفات۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے یہ سورت فرمایا کہ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ آپ کو یہ سورت میں پڑھاؤ سکھاؤ۔ تو اس سورت کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونے کے طور پہ فرمایا کہ پیش کیا ہے، آپ کو لوگ دیکھ کے تو پھر آپ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، حضور کے اخلاق تو قرآن والے تھے۔ تو ایک دوسرے کو دیکھ کے جو سیکھا جاتا ہے وہ زیادہ صحیح ہوتا ہے، اور بعض لوگ خود ساختہ خود کرتے ہیں کہ میں خود سمجھتا ہوں، وہ غلطی کرتا ہے۔ سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ نماز پڑھتے رہے، نفل پڑھتے رہے، اور ان کا ارادہ یہ تھا، دل میں یہ تھا کہ ایسی 2 رکعت پڑھوں کہ جس میں کسی چیز کا خیال نہ آئے،
وسوسے آتے ہیں، کبھی کس کا خیال آ گیا، کبھی کس کا، تو پڑھتے پڑھتے 100 رکعات انہوں نے پڑھی، لیکن ہر رکعت میں کوئی نہ کوئی خیال آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کے پیر تھے سید احمد شہید، جو کہ دونوں بالاکوٹ میں شہید ہیں، دونوں کی مزار وہاں بالاکوٹ میں۔ یہ ہندوستان سے لڑتے 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 کابل سے ہوتے ہوئے، پشاور سے ہوتے ہوئے، سکھوں اور کافروں کے خلاف لڑتے ہوئے وہاں بالاکوٹ پہنچے، تو وہاں یہ شہید ہوئے۔ دونوں کے مزار اب بھی وہاں ہے، لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں۔ ہم ایک بار سروزے پہ گئے تھے تو ان کی مسجد میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں ہم ٹھہرے، بالکل دریا کے اوپر ہے، دریا کے اوپر اوپر۔ تو انہوں نے اپنے پیر سے سید احمد شہید سے کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ کوئی 2 رکعت ایسی کروں جس میں کوئی خیال نہ آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج رات کو آپ نے میرے پاس کھڑے ہو کے پڑھنے، جب ہم پڑھیں گے تو میرے پاس پڑھنے ہوں گے۔ تو رات کو جب سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اٹھے تو سعادت اسماعیل شہید بھی نفل کے لیے اٹھے، تو ان کے قریب جو انہوں نے 2 رکعت پڑھی تو اس میں کوئی خیال نہیں آیا۔ یہ ہوتا ہے بزرگوں کا اثر۔ ویسے 200 رکعت پڑھی لیکن خیال ہے، اور ان کے پاس جب 2 رکعت پڑھی تو اثرات ہوتے ہیں۔ اسی اللہ پاک نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کچھ لوگوں کا ذکر کیا، یہ نہیں کہا کہ تم قرآن کے راستے پہ چلو یا رسول کے راستے پہ، کچھ لوگوں کے راستے پہ چلو۔ صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کے راستے پہ چلو جو انعام یافتہ ہے۔ تو یہاں بھی فرمائے کہ یہ بات نہیں آئیں گے جب تک ان کے سامنے نمونہ نہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، جب تک ان کے سامنے کوئی دلیل نہ آ جائے یہ بات کفر سے شرک سے نہیں آئیں گے۔ فرمایا وہ نمونہ کون ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کا رسول ہے، یتلو صحفا مطہرہ، جو ان کے سامنے پاکیزہ کلمات کی تلاوت کرتے ہیں، فیہا کتب قیمہ، اور اس قرآن میں جو بھی ہے وہ مضبوط باتیں ہیں، وہ کمزور باتیں نہیں ہیں، فیہا کتب قیمہ۔ فرمایا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اہل کتاب کو تورات، انجیل، زبور کتابیں ملی، جب کتاب مل کے اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، میں یہ نہیں مانتا، میں وہ نہیں مانتا، جس طرح کا مسلمان کرتے ہیں کہ جی کہاں ہے، قرآن میں دکھاؤ، جی حدیث میں دکھاؤ۔ بھائی جس عالم نے قرآن پڑھا ہے یا حدیث پڑھی ہو تمہیں بتا رہا ہے، اس کی بات کو مانو۔ تو آج کل مسلمان بھی یہ کرنا ہے کہ کافر اس ٹائم اختلاف کرتے تھے اہل کتاب، آج کل مسلمان یہ اختلاف کرنا ہے، تو اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اچھا عالم جس پر آپ کو اعتماد ہو تو کوئی بات آپ کو بتائے تو ماننی چاہیے، یا اس کے کہ نہیں جی آپ کی بات نہیں ہے تو میں تو اس سے پوچھوں گا، میں تو اس سے پوچھوں گا، میں تو کرتے کرتے اختلاف میں زندگی گزر جائے گی۔ تو اختلافات جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حق بات آ گئی، تسلیم اس کو مان لو۔ اللہ